السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے شیپ آف ارتھ اینڈ سائز آف ارتھ۔ آج ہم شیپ اینڈ سائز آف ارتھ کو ڈسکس کریں گے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ جیوگرافی بک آف کلاس 6 چیپٹر 1 اینڈ ٹاپک ہے 3 شیپ اینڈ سائز آف ارتھ۔ پیج نمبر 4 پہ آپ کو یہ بک میں مل جائے گا۔ سب سے پہلے ہے شیپ اینڈ سائز آف ارتھ۔ ہم اس کو پہلے ریڈ کریں گے اینڈ دین وی ول ڈسکس اٹ۔ لیٹس اسٹارٹ۔ The shape of Earth is almost round. However, its surface is quite uneven. Due to the ups and downs on its surface, the shape of Earth is generally compared to a wrinkled orange. The Sun, the planets and their satellites all are round in shape. The Earth too is a planet, hence it also must be round. If the Earth were flat shaped, there would have been a daytime or night in the whole world. But the fact is that there is always daylight in half of the earth and night in the other half at the same time. When a ship is sailing off the coast, the lower parts of it disappear first, whereas its higher parts do so later. On the contrary, the higher part of a ship approaching coast are seen first. This is possible only if the surface of Earth is round. Nowadays, the communication satellites in space take the pictures of Earth from highest. These pictures show the Earth's round shape. The circumference of Earth is about 40,000 kilometers and its diameter is about 12,756 kilometers. The total surface area of Earth is 484 million square kilometer. So this was the reading. ہم نے ریڈنگ کر لی، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسٹارٹ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ زمین کی شکل تقریباً گول ہے، باوجود اس کے کہ اس کی سطح کافی حد تک غیر ہموار ہے۔ اس کی سطح پر موجود اونچ نیچ کی وجہ سے عام طور پر زمین کا موازنہ جھریوں والے مالٹا سے کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے زمین پر پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، میدان ہے، تو ہر طرح کی چیزیں ہیں جیسے کہ جنگل ہے، تو ان سب کی وجہ سے زمین بالکل سیدھا نہیں ہے، تو اس کا موازنہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جھریوں والے مالٹا سے۔ سورج، سیارے اور ان کے چاند یعنی سیاروں کے چاند، سیٹلائٹ جو ہے وہ مون کا سیکنڈ نیم ہے۔ اوکے، سورج، سیارے اور ان کے چاند سب گول شکل کے ہیں۔ زمین بھی سیارہ ہے، اس وجہ سے اسے بھی گول ہونا چاہیے، کیونکہ باقی سیارے گول شکل کے ہیں تو زمین بھی سیارہ ہی ہے تو اس کو بھی گول ہونا چاہیے۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو تمام دنیا میں ہر وقت یا تو صبح ہوتی یا رات کا وقت ہوتا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں زمین کے آدھے حصے پر صبح اور آدھے پر ہمیشہ رات ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاکستان میں ڈے ہے، صبح کا وقت ہے، تو امریکہ میں رات کا وقت ہوتا ہے۔ اگر جن کے رشتہ دار ہے یا کسی اور جیسے کنٹری کا ہم بات کرتے ہیں، ابھی جب چاند نکلتی ہے تب بھی کچھ جو کنٹریز ہے، ملک ہے، وہ پہلے عید کرتے ہیں اور کچھ بعد میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹائم کا فرق ہوتا ہے، کچھ میں صبح جلدی ہوتی ہے، کچھ میں رات دیر سے ہوتی ہے۔ ہر جو علاقہ ہے اس کا ٹائمنگ چینج ہے، ایک ہی ملک میں مختلف شہروں میں مختلف وقت پر صبح اور رات ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان میں وہ گولائی کی وجہ سے سورج کی روشنی پہلے پہنچتی ہے تو وہاں پہلے صبح ہوتی ہے، اور دیر سے پہنچتی ہے تو دیر میں صبح ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور مثال اس کی یہ ہے کہ جب کشتی سمندر سے نکلتی ہے تو اس کا نچلا حصہ پہلے غائب ہوتا ہے، جبکہ اوپری حصہ بعد میں نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے. ایک کشتی ہے جب وہ سمندری پٹی سے نکلتا ہے، روانہ ہوتا ہے اپنے سفر کو، تو پہلے اس کا جو پچھلا حصہ ہے، نیچے کا حصہ ہے وہ غائب ہوتا ہے، اور جو اوپری حصے ہے وہ بعد میں غائب ہوتے ہیں، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب گول شیپ ہوتا ہے تو پہلے اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ مزید اوپر ہوتا ہے، اور جو نچلا حصہ ہے وہ مزید نیچے ہوتا ہے. تو ہماری نظر سے ہم جب سیدھا دیکھتے ہیں تو ہمیں اوپری حصہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نچلا حصہ نظر نہیں آتا. اس کے برعکس جب کوئی کشتی ساحل کو پہنچتی ہے تو اس کے اوپری حصے پہلے نظر آتے ہیں. اب جب وہ پہنچ رہی ہوتی ہے تو پہلے لازماً سی بات ہے وہ اس کا اوپری حصہ ہمیں نظر آئے گا. یہ صرف زمین کی سطح گول ہونے کی وجہ سے ممکن ہے. یہ سب کچھ جو پہلے اس کا جاتے ہوئے پہلے نچلا حصہ غائب ہوتا ہے اور پھر اوپری جو حصے ہے وہ غائب ہوتے ہیں، اسی طرح سے آتے ہوئے پہلے اوپری حصہ نظر آتا ہے اور نچلا نظر نہیں آتا. تو یہ گول سطح ہونے کی وجہ سے ممکن ہے. آج کل خلا میں موجود کمیونیکیشن سیٹلائٹس کافی اونچائی سے زمین کے تصاویر لیتے ہیں. اب جو کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہیں جن کا یوز کر کے جیسے موبائل کے سگنل وغیرہ اور باقی جتنے بھی سگنل وغیرہ ان کے ذریعے پاسبل ہوتے ہیں، یہ سگنلز کو مینٹین کرتے ہیں، اور جو جتنے بھی انٹرنیٹ کے سگنل ہے یا جو کال سگنلز ہے جو بھی ہے، تو اسی کی وجہ سے ممکن ہے. تو ان سیٹلائٹ سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ زمین یہ خلا میں کافی اونچائی پر موجود ہے، تو اس اونچائی سے یہ زمین کی تصاویر لیتے ہیں. جب یہ تصاویر لیتے ہیں تو یہ تصاویر زمین کے گول شکل کو ظاہر کرتی ہے. زمین کا احاطہ 4000 کلومیٹر ہے. احاطہ مطلب سرکمفرنس، یعنی جب ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک گول چیز ہوتی ہے، اس کے کناروں کا اوورآل جو ناپ ہے وہ ملا کے ایک ساتھ کر کے کتنے ہوں گے، وہ اس کا احاطہ کہلاتا ہے. اس کی قطر مطلب ڈائمیٹر تقریباً 12,756 کلومیٹر ہے. یعنی زمین کے ایک کونے پر آپ کھڑے ہیں اور دوسرے کونے پر ایک اور بندہ کھڑا ہوگا، تو ان دونوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سیدھا فاصلہ، وہ کتنا ہوگا؟ 12,756 کلومیٹر. اس کے بعد زمین کی مکمل سطح 4,084 ملین مربع کلومیٹر. مکمل سطح یعنی زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے، اس کا چہرہ ہے، وہ سب ایریا اس پہ موجود، جیسے زمین چاہے اس میں زمین ہے چاہے اس میں سمندر ہے، وہ سب ایریا ملا کے کتنا ہوتا ہے؟ 484 ملین مربع کلومیٹر. تو یہ تھی آج کا ہمارا یہ ٹاپک. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں ورڈز اینڈ میننگ. جتنے بھی اس میں ورڈز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان کے مطلب پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کو اپنے ڈے ٹو ڈے کمیونیکیشن میں استعمال کر سکیں، وہ یہاں پہ میں نے ان کو اور ان کے میننگز کو آپ کے لیے مینشن کیا ہے. سرفیس، راؤنڈ، ان ایون، آلموسٹ، سائز، شیپ، یہ وہ ورڈز ہیں جو آپ کو کام آئیں گے ڈے ٹو ڈے، یا پھر آپ کبھی کوئی پیراگراف لکھتے ہو تو اس میں بھی آپ کو کام آ سکتے ہیں. سیلنگ، فیکٹ، فلیٹ، رنکلڈ، کوائٹ، اوشن، کنٹراری، ڈسپیئر، لوور، کوسٹ جو ہے سیلی پٹے کو کہتے ہیں. سرفیس ایریا، ڈائمیٹر، سرکمفرنس اینڈ اپروچنگ. سو دس واز آل. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے جیوگرافی سے ریلیٹڈ فردر جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ 1 by 1 انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تو ان تمام ٹاپکس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو شیئر کریں، اور میرے کام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے چینل کو لائک کر کے ایک اچھا سا کمنٹ لکھنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.